پھر آخر کار ایک دن اناؤنس کہتے بھی آج اناؤنس ہوگا رات کو 12 بجے. اس دن رمضان کی 27ویں شب قدر، تو 12 بجے رات کو اناؤنس ہو گیا. سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. لوگوں کے جب اتنا ٹی وی تو خیر ہوتا ہی نہیں تھا، ریڈیو بھی سب کے گھروں میں نہیں تھا. جہاں جہاں ریڈیو تھا وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور رات کو 12 بجے یہ اناؤنس ہوا کہ یہ فلاں علاقہ پاکستان بن گیا. آدھا پنجاب آدھا بنگال پاکستان ہے. کیوں مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ پورا پنجاب اور پورا بنگال ہمیں دیا جائے، مگر وہ ڈنڈی مار گئے، ہمیں آدھا آدھا دیا. چلو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے جتنا بھی ملا ہم اس میں گزارا کریں گے. اناؤنس ہو گیا، اور عید بڑی مشکل سے گزری. اس کے بعد انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی ہندوؤں نے کہ نکلو یہاں سے. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. جلوس جلسہ پھر وہ نکالنے لگ گئے کہ یہ نکلے مسلمان یہاں سے. ایک دن ابا جی آئے دوپہر کے وقت، کہتے ہیں کہ بہت خطرہ ہے، سارے یہاں سے اسی طرح نکل چلو. ایک اور فیملی تھی ہمارے ساتھ، تو ہم وہاں مسلمانوں کا ایک محلہ تھا لداخی محلہ، تو وہاں پہ کوئی واقف تھے ہمارے، تو وہاں ان کے گھر ہم پناہ لینے چلے گئے. بالکل جیسے بیٹھے تھے اٹھ کے، میں کیونکہ چھوٹی تھی تو میں نے کہا ابا جی میں اپنی گڑیا لے لوں. انہوں نے ڈانٹ دیا کہ گڑیا لینے کا ٹائم نہیں ہے، تم نکلو یہاں سے. ایک دم نکل پڑے اور وہاں چلے گئے ان کے گھر. وہاں انہوں نے ہمیں اچھا رکھا، کمرہ دے دیا. وہاں عورتوں کو علیحدہ، مردوں کو علیحدہ، کھانے پینے کا بھی کچھ انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا. وہاں ہم رہتے رہے. پھر ابا جی 2-3 دن کے بعد کہتے میں اپنے گھر جاتا ہوں اور جا کے کچھ ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی رہو. ہم ادھر ہی بیٹھے رہے. ابا جی آئے اور جب واپس گئے کہتے ہمارا گھر تو سب لوٹ چکا، سارا تالا توڑ کے دروازے کھلے اور کچھ بھی نہیں اندر ہمارے گھر میں، تو خالی ہاتھ چلے گئے. بس ہمیں ہوا کہ اب نہ کپڑے پہننے کو نہ کچھ. انہوں نے جن کے گھر میں تھے وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہر طرح سے ہماری مدد کی. پھر وہیں رہتے رہے. پھر کوئی 15-20 دن ہو گئے ادھر بیٹھے ہوئے. ابا جی ایک دن کہتے اب تنخواہ تو ابھی ہمیں ملی نہیں، تو میں بینک سے پیسے نکلوا کے لاتا ہوں. وہ چلے گئے. وہ ابھی گئے ہوئے تھے، ادھر سے مسلم لیگ کے والنٹیئر آ گئے. وہ کہتے یہاں سے نکلو، وہاں ٹرین تیار کھڑی ہے اور پاکستان جانا ہے. وہ ہم نے کہا بھی، میری والدہ نے کہا کہ ان بچوں کے والد نہیں ہیں تو ہم کیسے چلے جائیں ان کو چھوڑ کے. وہ کہتے وہ ادھر ہی پہنچ جائیں گے، آپ چلنے کی کریں. وہ ہمیں وہاں سے نکال کے تو اسٹیشن پہ پیدل لے کے آئے. وہاں ٹرین کھڑی تھی، کافی دور تھا، اور وہ کسی لمبے راستے سے، سیدھے راستے سے نہیں لائے، وہ لمبے راستے سے لے کے آئے کیونکہ خطرہ تھا شہر میں. تو وہ سوار ہو گئے. اس کے بعد والد صاحب ہمارے آئے، انہوں نے دیکھا گھر خالی پڑا، کہ ادھر ادھر سے پوچھا تو پھر ان کو بتایا کہ آپ بھی جائیں، سارے بہت سے لوگ چلے گئے یہاں سے. اب وہ بھاگ ادھر اسٹیشن پہ گئے تو خیر انہوں نے وہاں ہمیں ڈھونڈ لیا. وہ بھی ساتھ ہی ہمارے سوار ہو گئے. وہاں سے جو ٹرین چلی ہے تو جہاں پہاڑی علاقہ ختم ہوتا تھا نا، وہاں میدانی علاقہ شروع ہوتا تھا. ایک شہر تھا کالکا میں باہر مسلمانوں کا کیمپ لگا دیا کہ یہاں رہیں، یہاں سے پھر ان کو پاکستان لے کے جائیں گے. وہاں جمع کر دیا ہمیں
چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کو جگہ نہ کچھ، وہاں بس بیٹھ گئے جا کے، کچھ بھی نہ۔ وہاں آس پاس جو پہلے سے بھی لوگ اور تھے وہاں، انہوں نے کافی ہماری مدد کی، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان، کوئی برتن، وہ ہمیں 1-2 گلاس اور 2 پلیٹیں مل گئی تھی، انہوں نے پھر اس میں ہمیں کھانا بھی، پھر وہ کالکا شہر تھا نا، وہاں سے بیچنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتے تھے لوگ، تو وہ ہم پھر لے کے کھاتے تھے، بس بیٹھے رہتے تھے سارا دن، کوئی کام نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بیچنے والا آیا اس سے لے کے کھا لیا، بس پتہ نہیں تھا اگلے وقت میں اب ہمیں کھانے کو ملے گا کہ نہیں۔